ایک دفعہ پھر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. رجب کا مہینہ بھی اور آج ولادت بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ تمام مومن مومنات کو مبارک ہو. اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا. چلیں قبلہ، آپ ویسے یہ موقع تو نہیں تھا اس سوال کا، لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے. اب دیکھتے ہیں قبلہ آپ جی ایسا ہے کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شادی نکاح سے پہلے ہی ان کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ناجائز اولاد آ جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو بغیر نکاح کے اولاد ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اس معنی میں تو ظاہر ہے حلالی تو نہیں ہے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ نے پوچھا کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ ہاں، جب وہ بڑا ہو، ایمان لے آئے اللہ اور رسول پر اور باقی جو چیزیں اسلام کی ہیں ان پر ایمان لے آئے اور نیک پرہیزگار ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا. اگرچہ بہرحال وہ جو اس کی تخلیق میں ایک چیز رہ گئی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسے منصب نہیں لے سکتا جو جن کے لیے کہا گیا ہے کہ حلال زادہ ہو اور باقی جو چیزیں، وہ منصب کوئی نہیں لے سکتا. وہ بھی اگر اس صورت میں ہے کہ اگر واقعاً بالکل پتہ ہے، لیکن اگر کوئی چھپی ہوئی بات ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ خاتون سے روابط قائم کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے حرام ابدی ہو جاتی ہے. یعنی اگر وہ پہلے شوہر سے طلاق بھی لے لے، یہ شخص جس نے شادی شدہ عورت سے شادی کی حالت میں اس سے ناجائز تعلقات قائم کر لی، اس کے لیے از نظر شرعی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس سے شادی بھی نہیں کر سکتا. ہاں، جو پہلے سے روابط جن کے تھے اور شادی شدہ تو نہیں تھے، کنواری تھی یا مثلا شادی شدہ نہیں تھی، تو لہٰذا وہ اگر اس سے شادی کر لے تو جو شادی سے پہلے والی اولاد ہے تو ظاہر کہلائے گی تو انہی کی اولاد ہی ہے. لیکن بہرحال جو وہ خود ہی جانتے ہیں کہ ایک نقص تو ہے ہی. تو جنت جانا اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جو بھی ایمان لے آئے، کیونکہ جو چیز انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، تو بہرحال وہ جو پیدا ہو گیا اس طرح سے تو وہ ایمان لائے گا اور صحیح اطاعت کرے گا تو جنت میں جائے گا. جزاک اللہ. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بالکل خاموشی ہے. بالکل کالر سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ دیکھیں ہمارا ٹاپک ہے فضائل ماہ رجب اور میلاد معصومین علیہم السلام. آپ اسی میں رہ کے سوال کریں. آپ جشن ولادت حضرت علی اصغر کی مبارکباد دیجیے. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو پوچھیے. اس طرح کے جو سوال ہیں ٹاپک سے ہٹ کر ہیں، وہ اتوار کو پروگرام ہوتا ہے کیجئے سوال. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں یہ سوالات کیجئے، ابھی ٹاپک سے نہیں ہٹیے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم عظمہ بیٹی، یا علی مدد اور مولانا صاحب یا علی مدد. وعلیکم السلام یا علی مدد. بہت شکریہ. ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے شاہ صاحب. حیدری بول رہا ہوں قمر شداد کوٹ ضلع سنجھ بھائی. جی جی بہت شکریہ. ٹی وی کا عالم میرا گھٹے بیٹی، میں عرض کر رہا ہوں کہ مبارک ہو آپ کو مولا اصغر کا اور مولا علی تقی علیہ السلام کی ولادت کو آپ کو مبارک، مولا صاحب کو مبارک، پوری کائنات کو مبارک اور پوری کائنات کو مولا حسین آپ محفوظ رکھے ہر بلا سے اور کوئی دکھ نہ دیکھے سوائے امام کے غم سے. آپ خوش رہے، فاروق بھائی خوش رہے، مولانا صاحب خوش رہے، پوری کائنات خوش رہے. میں صرف تھوڑا وقت لوں گا تو میرے بھائی یہ رجب مہینے کی تھوڑی کثرت کے ساتھ مجھے بات بتائے اور 27 رجب کی بھی کھل کے بات بتائے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا. اور خوش رہو، سلامت رہو، یا علی مدد کہنے والے، سلامت رہے ازادار حسین کہنے والے، سلامت رہے ازوا بیٹی، سلامت رہے مولانا صاحب، سلامت رہے فاروق بھائی صاحب جو غیر حاضر ہے. میں سب کو دعا کرتا ہوں، پوری کائنات کو دعا کرتا ہوں، جو بھی مصیبت ہے پوری کائنات کے اوپر مولا حسین کو سب کو معاف کرے، ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے اوپر اور پوری کائنات کے اوپر جو بھی مصیبتیں ہیں مولا حسین کے سب کو معافی ہو. اور تھوڑی وضاحت کے ساتھ بتانا بیٹی،
اور میں سلام کرتا ہوں آپ کو اور ہدایت ٹی وی کو. ہدایت ہے تو ہم بھی ہیں اور ہدایت ٹی وی کے ساتھ ہم کھل کے باتیں کرتے ہیں. یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے. آپ کے لیے سلامت رہو, خوش رہو, آباد رہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ہیدی صاحب, اور آپ بھی سلامت رہیں, آپ کے گھر والے بھی سلامت رہیں. اتنے پرخلوص طریقے سے قبلہ ہمیشہ یہ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. سوال ان کا ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ بتائیں ان کو. 27 رجب جو ہے وہ یوم مبعث, یعنی وہ دن جب رسول پاک مبعوث بے رسالت ہوئے. رسول پاک کی رسالت تو ظاہر ہے اسی وقت سے ہے کہ جب سے وہ تخلیق ہوئی ان کی, اول ما خلق اللہ نوری. لیکن چونکہ رسول پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں تو جب 40 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی ہے تو جبرائیل امین نازل ہوئے ہیں. اس وقت آپ غار حرا میں تھے اور سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, تو اس دن سے آپ کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تبلیغ کیجئے. تو اس دن کو کہتے ہیں یوم مبعث, یعنی رسول پاک کے مبعوث ہونے کا دن رسالت کے لیے. یعنی اس دن سے آپ کی فرائض شروع ہو گئے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیجئے, اس کی نافرمانی سے ڈرائیے, اور آپ کا کار رسالت جو ہے شروع ہو گیا. تو وہ دن نہایت جو ہے ہمارے لیے باعث فضیلت ہے, اہم دن ہے. اس دن عید منانے چاہیے, عید مبعث. واہ سبحان اللہ. ایک شعر حضرت علی اصغر کی شان میں پڑھنا چاہیں گے. سنو فرات کی لہروں سے آ رہی ہے صدا, سنو فرات کی لہروں سے آ رہی ہے صدا, علی کے لاڈلے پوتے کی تشنگی کو سلام, علی کے لاڈلے پوتے کی تشنگی کو سلام. نجف کے شاہ نے کربو بلا کے شاہ سے کہا, نجف کے شاہ نے کربو بلا کے شاہ سے کہا, حسین میں بھی علی ہوں تیرے علی کو سلام. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں احسن بول رہا ہوں ناروے سے. جزاک اللہ, بہت شکریہ احسن بھائی. آپ کے مہمان مولانا صاحب کو بھی بہت بہت سلام ہو. وعلیکم السلام. میں ایک منقبت پڑھتا ہوں. بالکل پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مدح حیدر سنانے آیا ہوں, رسم میثم نبھانے آیا ہوں, مدح حیدر سنانے آیا ہوں. پنجتن کی سماعتوں کی قسم, پنجتن کی سماعتوں کی قسم, منکروں کو جلانے آیا ہوں, رسم میثم نبھانے آیا ہوں, مدح حیدر سنانے آیا ہوں. بولے صحرائے کربلا سے حسین, بولے صحرائے کربلا سے حسین, تجھ کو جنت بنانے آیا ہوں, تجھ کو جنت بنانے آیا ہوں, مدح حیدر سنانے آیا ہوں. تارا کہتا تھا باب زہرا پر, تارا کہتا تھا باب زہرا پر, خود کو سورج بنانے آیا ہوں, خود کو سورج بنانے آیا ہوں, مدح حیدر سنانے آیا ہوں. بولے عباس جا کے ساحل پر, بولے عباس جا کے ساحل پر, پیاس تیری بجھانے آیا ہوں, پیاس تیری بجھانے آیا ہوں, رسم میثم نبھانے آیا ہوں. جنگ خیبر میں کہہ رہے تھے علی, جنگ خیبر میں کہہ رہے تھے علی, کسر مرحب کو ڈھانے آیا ہوں, کسر مرحب کو ڈھانے آیا ہوں, مدح حیدر سنانے آیا ہوں. القمہ سے کہا یہ غازی نے, القمہ سے کہا یہ غازی نے, اپنا پرچم لگانے آیا ہوں, اپنا پرچم لگانے آیا ہوں, مدح حیدر سنانے آیا ہوں. آخری شعر. میں ہوں ریحان مدحہ خوان علی, میں ہوں ریحان مدحہ خوان علی,
شعر لکھ کر سنانے آیا ہوں، شعر لکھ کر سنانے آیا ہوں، رسم میثم نبھانے آیا ہوں، مدح حیدر سنانے آیا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ احسن صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پھر ایک شعر آپ کے ساتھ مولا حضرت علی اصغر کے لیے۔ ہر جنگ میں قانون ہے ہتھیار سے لڑنا، ہر جنگ میں قانون ہے ہتھیار سے لڑنا، خنجر سے کبھی تیر سے تلوار سے لڑنا، آتا ہی نہیں لوگوں کو افکار سے لڑنا، سمجھاؤں گا دنیا کو میں کردار سے لڑنا، سمجھاؤں گا دنیا کو میں کردار سے لڑنا، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی، ماؤں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ۔ سسٹر مظفر میں کوئنٹی سے، اور سید بخاری فدا حسین بخاری صاحب کو بھی بہت بہت سلام، جزاک اور اللہ۔ ہدایت ٹی وی میں جتنے بھی کنٹرول روم میں کام کر رہے بھائی سب تمام کو بہت بہت سلام اور مبارک معصومین علیہ السلام کی، وعلیکم اور السلام۔ جہاں جہاں بھی خیر ہدایت دیکھا جا رہا ہے تمام مومن بھائیوں کو سب کو بہت بہت مبارک۔ خیر تو مبارک۔ ایک رباعی اس سے بس آپ نہیں چاہتا، صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، علی کا پیار اپنا دین ہے ایمان ہے مولا، درے ساہ نجب کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، درے ساہ نجب کو چھوڑ دے جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ صلوات دعاؤں میں یاد اللہم اللہ۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مظفر صاحب شامل ہوئے، بہت شکریہ۔ جی قبلہ، کچھ ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی محبت ہی جنت ہے، یعنی دو چیزیں نہیں ہیں، یعنی جو اللہ اس کے رسول اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ دنیا میں بھی جنتی چلتا پھرتا جنتی ہے، بے شک، کیونکہ یہ جدا نہیں کیا جا سکتا کہ آل محمد کی محبت رکھتا ہو حقیقی معنی میں اور وہ جنت میں نہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں یہاں پر حدیث معصوم کی ارشاد جو انہوں نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کے صحابی ہیں جابر جوفی، تقریباً 18 سال انہوں نے ان سے علم حاصل کیا، ہزاروں حدیثیں ان کو یاد تھیں۔ تو جب جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ جائیں شیعوں میں ہمارے، فرمایا کہ یا جابرو بلغ شیعتی انی السلام، جب تم میرے شیعوں تک پہنچو تو ان تک میرا سلام کہنا۔ سلام کے بعد کیا مولا نے پیغام دیا ہے، فرماتے ہیں وَأَعْلِمُهُمْ أَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ان کو سمجھا دینا، وَأَعْلِمُهُمْ انہیں سکھلا دینا، کیا چیز سکھلانی ہے، أَنَّهُ لَا قَرَابَةً بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ اور ہمارے درمیان کو رشتہ داری نہیں ہے، وَلَا يُتَقَرَّبُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ، اللہ کے نزدیک جو بھی کیا ہے، اللہ کا قرب جس نے بھی حاصل کیا ہے وہ کس چیز سے ہے، إِلَّا بِالطَّاعَةِ لَهُ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ فرماتے ہیں یا جابرو من اطاع اللہ و احبنا فہو ولینا، جو اللہ کی اطاعت کرے اور ہم سے محبت رکھے، فہو ولینا، بس وہ ہمارا دوست ہے۔ مولا نے بتا دیا جو فارمولہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ہم سے محبت رکھنی ہے، تو پھر تم ہمارے ولی ہو، ہمارے دوست تب ہو۔ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ، جو اللہ کی معصیت کرے، لَمْ يَنْفَعْهُ حُبُّنَا، تو جو اللہ کا گناہ گار ہو، اللہ کی معصیت کرے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہو،
اور جس طرح بھی نصیری ہوں یا اس طرح کے لوگ جو کہ نعوذ باللہ مولا علی کو اللہ کہیں، رب کہیں، اللہ کی مخلوق کو، اس کے بندوں کو اس کی جگہ پر بٹھا دیں، تو کہا گیا ہے وَمَنْ عَصَى اللَّهَ لَمْ يَنْفَعْهُ حُبُّنَا، تو جو اللہ کی معصیت کرتا ہے اس کو محبت فائدہ نہیں دیتی۔ بہار الانوار جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 179 پر یہ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ تو لہٰذا اللہ کی اطاعت اور نبی اور آل نبی کی محبت، یہ دونوں چیزیں ساتھ ملیں گی تو انسان کی کامیابی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نسیم آپا بہت شکریہ۔ ایسے بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپا اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ہیلو، میں نسیم اختر بول رہی ہوں برمنگٹن سے۔ جی جی بہت شکریہ آپا۔ آپ کو بہت بہت مبارک، مولانا کو بھی بہت بہت سلام، مولا کی مبارک، حضرت علی اصغر کی ولادت کی مبارک۔ خیر مبارک۔ اور میں منقبت پڑھنا چاہتی ہوں بیٹا۔ بالکل پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ بجتا ہے چار سمت میں جو ڈانکا علی کا ہے، بجتا ہے چار سمت میں جو ڈانکا علی کا ہے، رائج ہر زمانے میں سکہ علی کا ہے۔ ایک سمت ہے یزید تو ایک سمت ہے حسین، وہ ہے معاویہ کا یہ بیٹا علی کا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے کہ نجف جس کو ہے دیار، جنت ہے وہ جگہ جہاں روضہ علی کا ہے۔ ایک قطرہ بھی ملے تو سمندر سے کم نہیں، جو موز جن علم کا دریا علی کا ہے۔ دیکھی سنی جو خطبہ زینب میں تمسکنات، سب نے کہا کہ یہ لہبو لہجہ علی کا ہے۔ دنیا نے کی ہے طے جو ترقی کی منزلیں، جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ صدقہ علی کا ہے۔ جس کی طرف خدا کی عبادت ہے دیکھنا، وہ صرف کائنات میں چہرہ علی کا ہے۔ مولا نے کی ہے خود جو ہنر کی حد، جو صاحب ہنر ہے وہ شیدا علی کا ہے۔ تا ہر کسی صحابی کا نعرہ کوئی نہیں، تا ہر کسی صحابی کا نعرہ کوئی نہیں، مشہور کائنات میں نعرہ علی کا ہے۔ بجتا ہے چار سمت میں جو ڈانکا علی کا ہے، رائج ہے ہر زمانے میں سکہ علی کا ہے۔ نعرہ حیدری یا علی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ نسیم اختر آپا، آپ آئی ہیں۔ تمام ناظرین سے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں میں گزارش کروں گی کہ ان کی صحت کے لیے ضرور دعا کریں، بیمار رہتی ہیں لیکن پھر بھی قبلہ ان کی محبت دیکھیں کہ ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں ساتھ میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عظمہ بہن۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ افداسان بھاری صاحب نو ولاد پہ جناب علی اصغر دی، جناب محمد تقیدی، جناب مولا مشکل کشا دی، میں نے نار بائش بہن امتیاز بول رہا ہوں فرانس تو، لیکن انہاں کہ انتہا جڑی ہے جناب علی اصغر تو محبت ہے، انتہا جڑی ہے نا جناب مولا مشکل ساڈے کول تے عشق ہے انہاں دا بس، تے انہاں دی محبت چ سب کچھ دے بے شک، تے اللہ سے دعا کرنے انہاں دے صدقے انہاں دی محبت انہاں دی ولادت با سعادت دے صدقے ساڈیاں تے سارے پاکستان دے تے پورے عالم اسلام دے جتھے جتھے مومن نے مصیبت نے انہاں دی اللہ مشکلاں آسان کرے تے سارے نوں انہاں دی پاکاں دی جڑی مبارکباد ولادت با سعادت دی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام، اللہم صلی علی محمد محمد واجل فرجہم۔ بہت شکریہ امتیاز بھائی شامل ہونے کا۔ جی قبلہ آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی، پروگرام کے اختتام پر ہم مولا کائنات علی علیہ السلام کے مناجات کے 3 کلمے ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، اس کو مومنین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ الہی قفا بی زن، الہی کفا بی زن ان اکون لک عبداً، میرے معبود میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں،
वकफ़ा बिफ़ख़्रन अन तकून ली रब्बन, और मेरे लिए यही फ़ख्र काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। अंत कमा उहिब्बो फजअलनी कमा तुहिब्बो, तू ऐसा है कि जैसा मैं चाहता हूँ, और बस मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के वो मनाजात के कलमात हैं जो अपने परवरदिगार से मनाजात करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, परवरदिगार मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू ऐसा मेरा परवरदिगार है जैसा परवरदिगार होना चाहिए, बस मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। और वाक़ई अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा ही बनाया कि बाद अज़ मुस्तफ़ा बुज़ुर्ग तू ही। किस्सा मुख्तसर मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के सदक़े में हम सब दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हम सब पर नज़र करम फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने फ़ज़ाइल माह रजब और मिलाद मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारे में सबको तफसील से बताया। जी नाज़रीन, इसी के साथ उज़्मा अली जाफ़री प्रोग्राम में इन अशार के साथ इजाज़त चाहेगी। देखें, आज उस बाबुल हवाइज की विलादत है जिसे मांगना है मांग लो, झोली को फैला लो। वो असग़र जो है मौला हज़रत अली असग़र भी बाबुल हवाइज से कम नहीं है। कोई भी उनके दर से, उनके झूले से कभी कोई माँ खाली हाथ नहीं गई। कोई मुश्किलात हो तब भी ज़रूरी नहीं है कि आप औलाद की दुआ करें सिर्फ हज़रत अली असग़र से, नहीं, बल्कि आप कोई भी मुश्किल हो, बाबुल हवाइज हैं हज़रत अली असग़र, कोई भी मुश्किल हो उनसे दुआ मांगे, उनके झूले पे मांगे और आप खाली हाथ कभी नहीं पलटेंगे। हमारा ईमान है और आपका भी यही ईमान होगा। इन अशार के साथ प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। पानी पानी कर गई दरिया को एक बच्चे की प्यास, पानी पानी कर गई दरिया को एक बच्चे की प्यास, तशनगी को सांस लेने का करीना आ गया, तीर खाकर हंस पड़ा असग़र कुछ इस अंदाज से, तीर खाकर हंस पड़ा असग़र कुछ इस अंदाज से, शर्म से कातिल के माथे पर पसीना आ गया। इसी के साथ उज़्मा अली जाफ़री और मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। कंट्रोल रूम में जो भाई हैं उनको भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।